نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کچھ خود بیان نہیں کر سکتا، سنا دیتا ہوں. خواجہ محمد معصوم بہت بڑے شخص ہیں، 7,000 خلیفہ تھے. یہ مکتوبات ہیں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق تھا، کتنی بصیرت، کتنی پاکیزگی. مختصر فرماتے ہیں کسی کو محمد خلیفہ مخدومہ، مخدومہ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. یہ دل ہم لوگ کا اس لائق ہو جائے، اس کے مطابق ہو. اللہ بہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر رحم کرنا. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. اب دل ہی کی طرف سے زیادہ غفلت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دل کی پاکیزگی عطا فرمائے، اخیر دم تک بھی حاصل ہو جائے. بہت بڑی نعمت دولت ہے. دل ہی کو اللہ تعالیٰ نے تجلی گاہ بنایا ہے. دل کو ٹھیک کر دیا. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. اللہ چاہتا کہ نظر کی اور تجلی کی یہی جگہ ہے دل. اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک کروا دے. حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی پہ نظر رہتی تھی. دل اسی کی کوشش تھی کہ دل محل نظر مولا جل شانہ. اللہ جل شانہ کا مرکز منظر دل. سب کچھ ٹھیک ہے، دل نہیں. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. مجھے نصیحت ہے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب کو مکتوبات مجددی زیادہ مکتوبات معصومیہ کو پیش رکھتے تھے. عموماً علماء کو یہی سناتے تھے. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رہنا چاہیے. اللہ ہم لوگوں کے دل کو پاک کر دے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. اچھے اردو ہے، فارسی اور عربی، اور اردو میں بھی جو ترجمہ کیا ہے بہت اچھا کیا ہے. بادشاہ صلی اللہ صاحب کی مجلس میں اکثر سنایا کرتے تھے مکتوبات معصومیہ، مکتوبات رشیدیہ. یہ دو کتاب. دل محل نظر مولا کا محل، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر دل پر ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. سبق کے لیے بنایا تھا کافی. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ دل کو ٹھیک رکھو. ورنہ مرتے وقت بھی بہتوں کو دیکھا گیا، میں نے خود سے سنایا بھی ہے.
یہ فلاں کپڑا اتنے پہ گز کا اور فلاں چیز اتنے پہ، یہی کرتے کرتے مر گیا۔ ہم لوگ سفر میں تھے ماموں محمد صاحب کے ساتھ، کسی مرید کا خط حال لکھا کسی نے، بہت اچھا حال تھا، بہت اچھا۔ وفات ہوئی، سب سے زیادہ خوشی حضرت کو اس پر ہوئی کہ اس کا اچھے حال میں اس کا انتقال ہوا، بہت خوش ہوئے۔ اللہ ہم سب لوگوں کے دلوں کی اصلاح فرما دے، دلوں کو پاکیزہ بنا دے۔ دل محبت رب کے تجلی گاہ ہے۔ ماشاء اللہ آپ سب لوگ اچھے ہی ہیں، اسی باتیں سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، جس کی وجہ سے مجھ کو بھی سعادت مل گئی کہ میں سنا رہا ہوں۔ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے۔ دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، واحد خرافات چیزوں میں دل کو نہ لگاؤ، بات دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہ کرنا چاہیے۔ مخلوق کی زیب و زینت اس کے دیکھنے میں دل سے غفلت نہ ہونا چاہیے۔ نصیحت ہے کہ مطلب سب کا خلاصہ ہے۔ سوچا بھی یہ اپنے لیے سنا رہا ہوں میں، سمجھیے۔ دل محل نظر مولا ہے، دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ دل میں خرافات، واہیات، دوسری چیزیں دلوں میں بھری رہتی ہیں۔ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے۔ ترجمہ بھی اچھا کیا ہے کہ فارسی میں ہے بات۔ حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سناتے تھے مجلس میں، بہت مکتوبات معصومیہ، کبھی کبھی مکتوبات رشیدیہ بھی، وہ بھی اعلیٰ درجے کا۔ فرماتے تھے کہ حضرت بہتانوی سے جو مجھے فیض پہنچا وہ پہنچا ہی، ان کتابوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا، ان کتابوں کا مطالعہ سے، مکتوبات معصومیہ، مکتوبات رشیدیہ، اور دیکھتے ہی رہتے تھے۔ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے، دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ واہیات خرافات میں کیا ہے، اس کے سوچ میں، غور و خوض میں رات کے رات آدمی گزار دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے دل کی اصلاح کریں، دل کو درست کریں، دل کو خدا کی طرف متوجہ کریں۔ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے، دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ دعا کیجیے دل ہم لوگ کا پاکیزہ ہے۔ اللہم طہر، تو پڑھا بھی جاتا ہے، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی، ذکر کے درمیان میں پڑھا بھی جاتا ہے۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی، اپنے غیر سے ہمارے دل کو پاک کر دیجیے۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی، اس لیے دعا تو کم سے کم کرے آدمی، خیال بھی نہیں ہوتا، دنیاوی جہل میں کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس نعمت سے نوازے، ہر سے بنا دے۔ آپ سبھی حضرات کو مخدومہ، دل محل نظر مولا جل شانہ ہے، دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔
دل کو ملوث نہ کرو، دنیوی جھمیلے میں ان کو نہ ڈالو۔ دل محل نظر مولا جل شانہ، دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو، حق تعالیٰ کے جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی حسین چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ سے غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ عیش و عشرت اللہ ہم سب لوگ کا حال یہ بیان ہے۔ یہ مجلس اسی لیے ہے، اولاً اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کہنے کے مطابق عمل کی توفیق دے، عمل کی دولت سے نواز دے۔ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے، دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ فارسی میں عبارت ہے، اردو ترجمہ بہت بہترین کیا ہے۔ مجلس میں اردو تو نہیں تھی اس میں، تو فارسی میں حضرت سناتے تھے، تمام علماء جو پڑھے آتے تھے وہ سناتے ہیں، علامہ کو بھی سنایا۔ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے، دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ دعا کیجیے ہم سب لوگ کا دل پاکیزہ ہو جائے۔ حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں مناظر یہ ہے وہ ہے، لیکن وہاں کا جو منظر ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کو پیش نظر۔ اس کی کیا ہے کیفیت؟ یہاں کے جمال اور کمال کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے۔ اب سب سے پہلے کوئی بات ہوتی ہے ذکری کو چھوڑتا ہے۔ خود فرماتے تھے حضرت مولانا عبدالباری ندوی نے پوچھا حضرت سے فتح پور میں کہ حضرت آپ تھانہ بھون میں رہے ہیں؟ کہا ہے، کہا میری تو زندگی وہی گزری۔ کہا میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا وہاں۔ کہا میں اپنے کو دکھانے کے لیے تو نہیں گیا تھا۔ وہاں عبدالباری ندوی کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تھانہ بھون میں رہے؟ کہا زندگی میری گزری۔ کہا ہم نے تو آپ کو وہاں نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ میں اپنے کو دکھانے کے لیے تو نہیں گیا تھا۔ کہتے تھے میں اپنے حضرت تھانوی جب تک رہتے تھے مجلس وغیرہ کچھ لکھنا پڑھنا پڑھ کے میں جنگل پکڑ لیتا تھا۔ حضرت نے خود لکھا ہوا ہے، میں جنگل پکڑ لیتا تھا۔ اب جنگل کا پڑ گئے ہیں، اب تو جو لوگ آتے ہیں جلدی سنگم دیکھنے کے چکر میں زیادہ رہتے ہیں۔ دل محل نظر، کیا عمدہ جملہ ہے۔ یہ فارسی میں بات ہے، ترجمہ بھی بہت عمدہ کیا ہے اس کو۔ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے، دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے۔ مخلوق کے مناظر کو دیکھتے تھے دل ہی سے غافل ہو گئے۔ دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے۔ اتنی کافی 3 جلدوں میں ہے یہ کتاب، ترجمہ ترجمہ بھی بہت خوب کیا ہے۔ حضرت کے زمانے میں ترجمہ تو نہیں تھا یہ، لیکن فارسی میں وعظ کرتے تھے، اکثر سناتے تھے مجلس میں اسی کو۔ دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں جانا چاہیے۔ یہ سب زیب و زینت ہے، یہ دیکھیے وہ دیکھیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو زینت ہے اس کو یہ سب چیزیں کیا پائیں۔ دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے۔
دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ. اب کتنے انہوں نے پہلی بار ذکر کیا ہوگا. پھر میں ذکر کر رہا تھا ممبئی میں تھوڑی دور پر وہیں شہر میں، حضرت جا رہے تھے ٹہلنے. وہ بھی ذکر ہی نہیں ٹہلنے جاتے تھے. حضرت عموماً مریض کے بعد سول لائن چلے جاتے تھے. رکشا، وہ بھی موٹر سے نہیں، رکشے چلے جاتے. تو فرمایا کہ میں ٹہلنے کے لیے نہیں جاتا ہوں، میں ذکر کے لیے جاتا ہوں، نہیں تلاوت کے لیے جاتا ہوں. کہا کل والی منزل میں میں نے آج پڑھ لیا ہے. تو وہ زبان ہے کل والی منزل ہم نے پڑھ لی بڑے سے. مطلب میں ٹہلنے واقعی وہ دیکھتے بھی نہیں تھے. ہم لوگ کچھ کہتے تھے کہ سنتے بھی. ان دونوں بزرگ کا تمام محمد احمد صاحب ایسے تھے. وہ اس لیے آپ کہتے رہیے سنتے رہیے اپنے کام میں لگے رہتے. کبھی دریا ہم لے جاتے ہیں تو وہ خوش رہے. یہ بھی نہیں کہتے تھے بہت اچھا معلوم ہوتا. یہ بھی نہیں کہا کبھی آج تک اتار دیا. ارے موٹر سے اتر دیے، اتر بھی گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت نسبت عطا فرمائے. مخدومہ ترجمہ بہت اچھا ہے. یہ ترجمہ اردو ہے فارسی سے، لیکن ہے ترجمہ بہت اچھا. حضرت کے زمانے میں ترجمہ نہیں تھا، خود عربی فارسی پڑھتے تھے سناتے تھے. مخدومہ دل محلے بہت اچھا ہے. اچھا دل محلے نظر مولا کا منظر یہ ہے. دل محلے نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے سب کے لیے، ہمارے لیے بھی. ہم بھی اس کے محتاج ہیں. دعا کیجیے ہم سب لوگوں کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہوگی. دنیا کا میں کچھ رکاوٹ نہیں. یہ اپنی ناکارگی ہے کہ اس کو ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے. مخدومہ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. دل کو ترجمہ میں بہت اچھا ہوتا ہے فارسی میں ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. اب اردو ہی نہیں جانتے. پہلے تو یہ تھا کہ فارسی نہیں جانتے، اب تو میں کہتا ہوں اردو ہی نہیں جانتے. اللہ فرق ہو گیا. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. دل حق تعالیٰ کی جائے نظر ہے. جائے نظر دل ہے. اس کو مخلوق کے منظر اور اس کی زینت زیب و زینت میں اس کو کمتر نہ سمجھنا چاہیے. اللہ کی تجلی اتنی خوبصورت چیزیں ہیں. سب وہاں کی خوبصورتی کے سامنے ہے در ہے، کچھ نہیں ہے. کیوں آنکھ اٹھا کر بھی میں وہاں محمد احمد صاحب کو ہم لوگ کبھی جاتے تھے، دریا اتر گئے مولانا آپ دیکھ لیجیے. گنگا جاتے تھے، اتر بھی گئے تھے. شاید اس کو کبھی جو کہہ دیتے کہ پاٹ اچھا ہے، بڑا ہے، پانی ہے، یہ کچھ نہیں. کہنا میں آپ کو ٹہرانے کے لیے آتا ہوں. شیروانی کے یہاں سے آتی تھی کہانی، اس کو کیا ضرورت ہے، میں کہاں تک صرف آپ کے لیے بلا رہتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا دیا. کہا مجھ سے خود کرا، مجھ کو ہی سب سے شیروانی صاحب بھیج دیتے تھے. کہا مجھ کو آئیے بیٹھی. اترتے بھی نہیں تھے، مجھے لے آئے، اترتے بھی نہیں. باقی مولانا دونوں بزرگوں کا حال کچھ ایک سے ہی تھا. دل محلے نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو
مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے. فرماتے تھے، کوئی لکھتا تھا بڑے آدمی کی بات کہ حضرت اس وقت ذکر نہیں ہو پا رہا ہے. کہا کھانا نہیں چھوڑے ہوگے اور مدرسہ جانا نہیں چھوڑے ہوگے، کیونکہ مدرسہ نہیں جاؤ گے تو تنخواہ کٹ جائے گی تو بیوی ناخوش ہوگی، تو اس کی ناخوشی کے لیے کبھی مدرسے بھی نہیں چھوڑا ہوگا. اللہ میاں کہتی کہ تو اس کو کون پوچھنے والا ہے، وہ تو وہاں دیکھا جائے گا. یہ حضرت اسی ہے کہ نہیں بڑی انداز. کبھی کھانا نہیں چھوڑا ہوگا اور کبھی مدرسہ جانا نہیں چھوڑا ہوگا، کیونکہ سمجھتے ہیں وہاں سے تنخواہ متعلق ہے، اگر ناغہ کریں گے تو تنخواہ کٹ جائے گی تو بیوی ناخوش ہو جائے گی. یہ حضرت کی بات ہے. انہیں چیزوں میں پھنس کے رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تک توجہ ہی نہیں ہوتی. دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں سے کرنا چاہیے. یہ دیکھا وہ دیکھا جس کی وجہ سے دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے. ہم لوگ مسجد میں ذکر کرتے تھے فتح پور میں، تو گھر اور خانقاہ کے درمیان میں مسجد ہے. ذاکری بیٹھے تھے، ہم بھی رہتے تھے، جامی صاحب رہتے، قاری مومن صاحب رہتے تھے، جتنے ذاکرین تھے مسجد میں. تو حضرت کبھی گزرتے، ہمارے صاحبزادیاں بھی ساتھ رہتی، ادھر سے ذکر کر رہے ہیں. بڑے اچھے انداز سے کہتے تھے لوگ ذکر کر رہے ہیں. سنو بتا ذکر بھی زہر کا تھا. تو کہیں ذکر سنتے کہیں مسجد میں مگر بات ذکر ہو، کوئی ذکر کر رہا ہوں، کوئی سے ختم. مذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. مذکر اللہ کثیرا. دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے. مخلوق کے منظر کو دیکھ کر کے ادھر سے غفلت یہ نہیں ہونا چاہیے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے. کہنا عمدہ جملہ ہے، نکل بھی آتا ہے. میں کھولنا تو یہی نکلتا زیادہ ہے کتاب میں. لہذا ذکر و فکر میں مداومت کریں. وہی خلیفہ کو لکھ رہے ہیں. لہذا ذکر و فکر میں مداومت کریں اور سبق باطن کو عزیز رکھیں. باطن کا جو سبق ہے، صرف ظاہر نہیں، باطن کا دل کا جو سبق کو یاد رکھو. دل کو غیر اللہ میں نہ ملوث کرو. سب چیزیں وصف نیستی کے ساتھ دوام توجہ بجانب قدس کو لذیذ نعمت سمجھیں. وصف نیستی کے ساتھ، نیس ہم کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. محمد صاحب، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہم کو دونوں شیخ ایک سے ہی ملے. ماشاء محمد احمد صاحب بس فرق تھا کہ ذرا ڈانٹ ووٹ دیتے تھے وہ ماشاء سے پوری بھائی اٹھو تم دنیا دار ہو. بڑے بڑے لوگ سر پکڑے نکلو. اب تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے دنیا دار. یہ دنیا دار وہ جگہ نہیں ہے، دین کی جگہ. سب لوگ ڈرتے ہی رہتے تھے کب کیا ہو جائے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی. اب تو یہ ہے کہ یہ ہے میرا اعزاز کہ میں سب کچھ ہوں. ہے کہ نہیں؟ فارسی میں نہیں تھا، اردو میں کرو سمجھ جاؤ. میرا اعزاز یہ ہے کہ میں ہوں کچھ. اب وہ کہتے ہیں یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں.
دونوں ایسے ہی تھے ماشاء رسول اللہ صاحب محمد ہوتا ہے. کبھی ہم لوگ گاؤں میں جاتے تھے، حضرت عشاء کے بعد تقریر کرتے تھے. 4 لڑکیوں کی شادی وہیں کیا ہمارے گاؤں میں. معمولی آتے تھے، بیان کرتے تھے شاندار، اور پھر وہ پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے تھے. سب لوگ منتظر رہتے تھے کہ اب اس وقت نہیں ملاقات ہوئی تو صبح ملاقات فجر سے پہلے ہو جائے. فجر سے پہلے بعد میں کہاں چلے جاتے. بعض دفعہ ہم لوگ مئو میں رہتے تھے، دیکھا کہ فجر نماز موجود ہے جبکہ 10-15 کلومیٹر ہے. آئے گا نہیں. اب وہاں علماء سب مانتے تھے، بالاتفاق حضرت کو مانتے تھے تمام علماء دارالعلوم. سبھی مرید ہی تھے وہاں کا معتمد صاحب سب مرید. کچھ ہے دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. اچھا لکھا کہ نہیں؟ لفظ بھی عمدہ. اردو میں اس کو ہدف نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہ فارسی میں لکھا ہوگا انہوں نے. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے، دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. دعا کرو بھائی ہم سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہ کرنا چاہیے. مخلوق کے منظر کو دیکھنے سے دل سے غافل نہ ہو. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے. اتنی ہی اس کتاب میں رہ کافی ہے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے، لہذا ذکر و فکر میں مداومت کریں. مرید کو لکھ رہے ہیں. اور سبق باطن کو عزیز رکھیں. ساری ظاہر نہیں، باطن کو بھی خیال میں رکھو سب کے لیے. وصف نیستی کے ساتھ دوام توجہ بجناب قدس کو لذیذ نعمت سمجھیں. وصف آدمی نیستی کیا ہے، کیا اس کا وجود؟ اسی میں اللہ تعالیٰ کو دوام توجہ بجناب قدس کو لذیذ نعمت سمجھیں، اور اس عالی درگاہ سے اپنے قوی تعلق کو عزائم امور میں قرار دیں. ہم کو یہاں ادھر نہیں رہنا، آگے بڑھنا. بہت اچھا شعر ہے. اس عالی درگاہ سے اپنے قوی تعلق کو عزائم امور میں قرار دیں. عزائم امور بڑھے اللہ سے توجہ، اور اسی کی طرف سے غفلت کرو. کوئی چیز بھولتی نہیں ہے دنیا کی، لیکن اللہ ہی کو آدمی بھول جاتا ہے. بہت عمدہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مضامین سے بھی مناسبت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان احوال و کیفیات سے ہمارے دلوں کو بھی باقاعد فرمائے. حضرت تھے ہمارے گھر میں، چھوٹے تھے، سردی میں رو رہے تھے. سردی کی حالت میں نظر آتا ہے نا چہرہ. میں نے کہا اچھا اتنے بزرگ لوگ بھی روتے ہیں. اسی زمانے سے دیکھ رہے ہو حضرت بظاہر جلالی مشہور، ڈانٹ پٹکار نکلو بیٹھو، بعد میں سب دنیا دار نکلو، سب اس میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں دنیا دار سب. یہ کہیں سنا بھی نہیں ہوگا ہمیں. بڑے لوگ نکلو، سب لوگ باہر کھڑے ہیں. کس لیے آپ لوگ آئے ہیں؟ ہم لوگ حضرت توجہ کے لیے آئے ہیں، آپ کی باتوں سننے کے. کہتے ہر آدمی آگے کہے اس لیے آیا ہوں. سب لوگ کہتے تھے کہ ہم دین کے لیے آتے ہیں، اصلاح کے لیے آتے ہیں. بہرحال
ہر گلیلا روئے، ہر گلیلا روئے، ہاں ہر گلیلا رنگ بوئے دیگر. وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کا یہ رنگ. وہاں محمد احمد صاحب بھی کم نہیں تھے، وہ بھی غصہ ہوتے تھے، لیکن ان کا انداز الگ تھا. شان جلالی حضرت کی تھی، لیکن وہاں محمد احمد صاحب کم نہیں تھے، مجھے بہت زیادہ. تو ہم نے تعلق پیدا کیا. سب لوگ یہی کہتے تھے کہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کے بعد وہاں محمد احمد صاحب سے کیسے تعلق پیدا کر جائے. نقش بندی تھی. اللہ مقصود ہے. جہاں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت تقسیم ہوتی ہے تو یہ کہہ کے چھوڑ دے کہ وہ چشتی ہے، وہ نقش بندی ہے، وہ یہ ہے. انتہائی کمی کی بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت الہی مقصود منتوی و رضایت، یہ تو بتا ہی جاتا ہے. الہی مقصود منتوی و رضایت، محبت تو معرفت خود بدے. ہر زبان پہ الہی مقصود منتوی، ابھی ایسا رہتا ہے زبان پہ الہی مقصود ہے. سب مقصود، کوئی مقصود نہیں ہے. الہی مقصود منتوی و رضایت، محبت و معرفت خود بدے. اپنی محبت و معرفت دیجیے. اب دعا کیجیے، دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر قائم و دائم رکھیں اور اللہ کے راستے پہ چلنا نصیب فرمائے اور قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تیرے طالبین ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ طالبین صادقین ہیں. اللہ کے طفیل میں ہم سب لوگوں کو بخش دیجیے اور اپنے راستے کو آسان فرما دیجیے. اپنے پہنچنے تک ہماری تک اللہ تعالیٰ سعادت عظمیٰ سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا